لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کا فیصلہ، شادی کی تقریبات پر 10% ٹیکس عائد ہوگا، فائنانس بل سے 170 ارب روپے کے ٹیکسز وصول کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ضمنی مالیاتی بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ 5 سال پرانے ٹریکٹرز کی درآمد پر رعایت اور IT شعبے کو انکم ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی ناقص پالیسی سے ملک کو نقصان پہنچا، IMF سے سخت شرائط پر معاہدے نے جلتی پر تیل کا کام کیا، ملکی تاریخ کے ریکارڈ قرضے لے کر معیشت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی تنزل جاننے کے لیے قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا، ریاست کو سیاست پر فوقیت دینے کا مشورہ۔ مہنگائی کے سونامی نے عوام کو ڈبو دیا، جنرل سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے 18% کر دی گئی۔ خوردنی تیل، دودھ، بسکٹ، چاکلیٹ، صابن، شیمپو سمیت ہر شے مہنگی۔ میک اپ کا سامان، بلیڈز، شیونگ جیل، ٹی وی، موبائل فون، سب کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ۔ FBR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سگریٹس پر ایکسائز ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی۔ ایئر لائن کے ٹکٹ، مشروبات پر ایکسائز ڈیوٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا۔ لاہور میں ایک ماہ کے دوران بچوں کا خشک دودھ 20 سے 30% مہنگا، چھوٹے ڈبے پر 150، بڑے ڈبے پر 350 روپے تک بڑھا دیے گئے۔ منی بجٹ سے میک اپ کا سامان بھی مہنگا ہوگا، خواتین نے منی بجٹ مسترد کر دیا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں مزید کمی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 96 پیسے سستا، قیمت 265 روپے 38 پیسے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 177 پوائنٹس کا اضافہ۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت خارج۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے ضمانت عدم پیشی پر خارج کی۔ ضمانت کے معاملے کو غیر معینہ مدت تک نہیں کھینچا جا سکتا، ATC نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلے سے 22 فروری تک روک دیا۔ آئندہ سماعت پر عمران خان کی نئی میڈیکل رپورٹ بھی طلب۔ ہائی کورٹ احکامات کی روشنی میں بینکنگ کورٹ کے جج رخشندہ شاہین نے عمران خان کی ضمانت پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست۔ عدالت کی الیکشن کمیشن کو پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ فواد چودھری کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ نے PTI کے منحرف اراکین کی اپیلیں غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ دوران سماعت پنجاب میں الیکشن کا ذکر، کمیشن الیکشن تاریخ کے لیے گورنر سے مشاورت کیوں کر رہا ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار، آپ کو انتخابات کے لیے مشاورت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ جسٹس عائشہ ملک کا سوال، شاید ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کا حکم دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر مسلم لیگی کارکنان کا PTI کے خلاف احتجاج۔ تحریک انصاف اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ طارق فضل چودھری کا عمران خان پر الیکشن کمیشن کو دھمکانے کا الزام۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سیاسی اور قانونی ٹیم سے ملاقات، گورنر کی جانب سے الیکشن تاریخ نہ دینے پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، عالمی اور علاقائی اور وزارت خارجہ کے امور پر بات چیت۔ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی، حلقہ بندیوں پر مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کا وفد بہادر آباد کا دورہ کرے گا۔ پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں MQM کو بائیکاٹ کا بھی مشورہ دے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب سے PTI دور میں خیبر پختونخوا کے کرپشن کیسز میں پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی۔ BRT، خیبر بینک، مالم جبار بلین فی سونامی کیسز پر 23 فروری کو بریفنگ دینے کی ہدایت۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب سے حساس نوعیت کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف، ویجیلنس سیل سے ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف جاری تحقیقات کا ریکارڈ بھی غائب، تحقیقات کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی جانب سے صحافی حیدر شرازی کو دھمکیاں، صحافیوں کا قومی اسمبلی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ سابق صدر آصف زرداری نے آئندہ سال گنے کی فی من قیمت 400 روپے کرنے کا اعلان کر دیا، کہا وقت آ گیا ہے کسانوں سے ناانصافیوں کا ازالہ کیا جائے۔ خانے وال، کبیر والا، میاں چنو اور جہانیہ سمیت مضافات میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، شہری آٹے کے حصول کے لیے دن بھر قطاروں میں کھڑے رہنے پر مجبور۔ سیکریٹری خوراک لاہور کا گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ، فلاور ملز کو دی جانے والی سرکاری گندم کا آڈٹ کرایا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مرغی کے گوشت کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، صوبائی حکومت کی جانب سے قیمتوں میں 30 روپے کمی کے خلاف پولٹری ایسوسی ایشن کا کل سے کاروبار بند کرنے کا اعلان۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف حیدرآباد اور سکھر کے شہری سڑکوں پر آ گئے، خواتین کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک، حکومت کے خلاف نعرے۔
BBC नरेंद्र मोदी का घिनौना चेहरा बेनकाब करने पर भारत में आताप का शिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई दिल्ली में बरतानवी नशरियाती इदारे के दफातर पर छापे की मसम्मत। अमरीका और बरतानवी हुकूमत का भारत को आज़ादी सहाफत को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। भारतीय इंतजामिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर में ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। मुजाहिरीन ने सियाह झंडे लहराए, भारतीय मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। PSL के सनसनी खेज मुकाबले, मुल्तान सुल्तान्स क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने। शाहनवाज डहानी इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनी खेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को शिकस्त दी। ज़ल्मी के 200 रन हदफ के ताक़ुब में किंग्स ने 197 रन बनाए। आइंदा माह रिलीज की जाएगी।